بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق الله مولانا العظيم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ قرآنی جغرافیہ چل رہا ہے، 3 موضوعات ہم نے پڑھ لیے، شخصیات اور اس میں انبیاء اور غیر انبیاء، اس کے بعد اقوام یعنی وہ اقوام جن کی طرف کوئی جو نبی مبعوث کیے گئے ان کا نام قرآن مجید کے اندر مذکور نہیں ہے، جیسے قوم سبا ہے اور قوم تبع ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا اور تیسرا موضوع ہم نے پڑھ لیا، مختلف قسم کے گروہوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو ان کا ہم نے پڑھ لیا۔ اور چوتھا جو ہوتا ہے وہ متفرقات ہوتا ہے، تو اس سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کیونکہ متفرقات میں بہت ساری چیزیں آئیں گی، تو ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق تو تقریباً کافی سیرتی جغرافیہ کے نام سے مکمل فن وہاں پہ موجود ہے اور اس کے اوپر مستقل کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن چونکہ جغرافیہ قرآنی ہے تو اگر ہم قرآن مجید کے اندر مذکورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کا اگر تذکرہ نہ کریں تو یہ جغرافیہ قرآنی ادھورا رہ جائے گا، کیونکہ قرآن مجید کے اندر تو آیات دلالت کرتی ہیں، تو اب ہمیں اس کا تذکرہ یہاں پہ جغرافیہ قرآنی کے اندر بھی کرنا ہوگا۔ تو اس لیے آج سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق قرآنی جو جغرافیہ ہے اور غزوات ہیں ان کا تذکرہ ہم یہاں پہ کریں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش یعنی ام القریٰ، ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں، یعنی مکہ المکرمہ، اس کا تذکرہ آج ہم کرتے ہیں اور اس کی کچھ حدود طے کرتے ہیں اور اس کا تعارف کرتے ہیں، اور خاص طور پہ خانہ کعبہ کا تعارف اور اس کی کچھ تاریخ بیان کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر ہم آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور اس کے بعد پیش آنے والے جو واقعات ہیں جن کا قرآن مجید کے اندر تذکرہ ہے، جو قرآن مجید سے ریلیٹڈ ہیں، انشاءاللہ ہم ان کا تذکرہ کریں گے۔ ناظرین، مکہ مکرمہ مملکت سعودی عرب میں حجاز کے جنوبی حصے میں واقع ہے۔ بقول سلمان ندوی یہ مقدس شہر ایک مرد ضعیف یعنی ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ ہے، ایک نوجوان پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کی ہجرت گاہ ہے، اور ایک یتیم نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت ہے۔ مکہ جو ہے وہ سطح سمندر سے تقریباً 330 میٹر بلند ہے۔ شہر جو ہے یہ تقریباً شرقاً غرباً 3 کلومیٹر لمبا ہے اور شمالاً جنوباً 1.5 کلومیٹر یہ چوڑا ہے، اور اس شہر کو اس لحاظ سے حرم کہتے ہیں کہ یہ حرمت اور عزت والا مقام ہے، جو بھی اس میں داخل ہوا من دخلہ کان آمنا۔ اور زمانہ جاہلیت کے اندر بھی جب لڑائیاں ہوتی تھی کفار کی آپس میں مشرکین کی، لیکن حرم کے اندر وہ بھی اس کا کافی لحاظ رکھتے تھے، حرم کے جس طرح مہینے حرمت والے تھے ان کے نزدیک، اور اسی طریقے سے یہ مقام بھی یعنی خانہ کعبہ اور اس کے ارد گرد کا جو علاقہ حرم کہلاتا ہے یہ ان کے نزدیک مقدس اور پاکیزہ تھا۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2500 سال قبل یہ مقام جو تھا یہ کاروان تجارت کی ایک منزل گاہ تھا۔ 18ویں صدی قبل مسیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ ہاجرہ اور اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہاں لا کر آباد کیا۔ باپ بیٹے نے اللہ کے نام پر یہاں ایک عبادت گاہ قائم فرمائی جسے کعبہ کہتے ہیں۔ اس مقدس عمارت کی ساخت مکعب نما ہے، لہٰذا یہ کعبہ کہلائی، یعنی اس کی وجہ تسمیہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کعبہ کیوں کہتے ہیں، تو یہ مکعب نما ہے، یعنی 6 برابر کونوں والی جو جگہ ہوتی ہے، مربع پہلوؤں والا جو پانسا ہوتا ہے اس کو مکعب یا کعبہ کہتے ہیں، تو چونکہ یہ بھی اسی طریقے سے ہے تو اس کو مکعب کہتے ہیں اور اسی سے یہ کعبہ ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بھی ایک مدت تک یہاں رہی، کعبہ کی تولیت انہی کے پاس تھی۔ اس کے بعد قحطانی قبیلے بنو جرم نے غلبہ حاصل کیا اور بنو اسماعیل کو مکہ سے نکال دیا، کعبہ کی جو تولیت ہے انہوں نے اپنے پاس لے لی،
اور کیونکہ انہوں نے بھی ابھی تک بت پرستی اور بنو جرم کا ساتھ نہیں دیا تھا بنو اسماعیل نے، تو اس لیے بنو اسماعیل کو وہاں سے جانا پڑا۔ پھر قصی نے جو بنو اسماعیل میں سے تھا، تو اس نے عدنان کی 15ویں پشت میں یہ قصی تھے، انہوں نے 440 عیسوی میں دوبارہ مکہ پر قبضہ کر لیا اور انہوں نے یہاں مشترکہ حکومت کی بنیاد رکھی اور کچھ عہدے بھی وہاں پہ انہوں نے طے کیے، مثلا رفادہ جسے کہتے ہیں، رفادہ کہتے ہیں حجاج کو کی مہمان نوازی، اور اس طریقے سے سقایا حاجیوں کو پانی پلانا، اور اس طریقے سے حجابہ غلاف کعبہ کا اہتمام، قیادہ سرداری، قومی نشان لواء پرچم، قومی مجلس جسے ندوہ یا دار الندوہ کہتے ہیں، تو یہ کچھ قصی نے ہی اسی وقت قائم فرمائی۔ مکہ مکرمہ کا اصل نام بکہ ہے، جس طریقے سے میں نے آیت بھی پڑھی ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، اور اس طریقے سے سورہ آل عمران کے اندر یہ آیت ہے، اور یہ یعنی فرمایا کہ پہلا متبرک گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، اور وہ بکہ ہے، اور یہ شہر تہامہ کے مشرق میں جدہ سے تقریباً 64 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ مکہ مکرمہ کو بلد الامین، ام القریٰ، بیت العتیق اور بیت الحرام بھی کہا جاتا ہے، اسی کی نسبت سے ام القریٰ یونیورسٹی بھی وہاں پہ قائم کر دی گئی ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے اس کعبہ کی اس بلڈنگ اور اس عمارت کا نام مکہ رکھا تھا، لیکن اسی وجہ سے پھر پورے شہر کا نام بھی مکہ رکھ دیا گیا، اور جغرافیائی لحاظ سے تقریباً 21 درجے اور 38 دقیقے اس کا عرض البلد ہے، اور 40 درجے اور 9 دقیقے اس کا طول بلد مشرقی ہے، اور وادی ابراہیم میں ہے جو 2 پہاڑی سلسلوں کے درمیان ہے۔ شمال میں جبل قیقعان اور شعب بنی عامر ہے، جنوب میں جبل حدیدہ اور جنوب مغرب میں جبل عمر ہے، اور اسی طریقے سے مشرق میں شعب ابی طالب اور جبل حراء ہیں۔ اور مکہ کے جو شہر کے وہ علاقے جو بیت اللہ سے بھی نشیب گہرائی میں ہیں، وہ مسفلہ اور فراز والے علاقوں کو معلیٰ بھی کہتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سب سے پہلے یعنی آدم علیہ السلام کے بعد پھر انہوں نے ان کی تعمیر فرمائی، اور ان کی تعمیر کے بعد چونکہ پھر یہ منہدم سا ہو چکا تھا، تو قصی نے یعنی اس وقت چھت نہیں تھی، تو قصی بن کلاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد امجد ہیں انہوں نے اس کی اوپر کھجوروں کی جو تختے ہیں ان کی چھت ڈالی تھی سب سے پہلے، اور پھر انہوں نے ہی اس کو اس کے بعد قبیلہ جرم چونکہ یہاں پہ آ کر آباد ہو گیا تھا، تو یہ اس وقت قصی بن کلاب نے اس کی چھت ڈالی تھی۔ اس کے بعد پھر خیمری بادشاہ اسعد طبہ نے سب سے پہلے اس کا غلاف ڈالا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 35 برس تھی تو سیلاب سے کعبہ کی عمارت کو کافی نقصان پہنچ گیا تھا، اس وجہ سے قریش نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا، اور اسی جو مکمل تھی، لیکن حریم جتنا تھا حریم وہ بچ گیا تھا، یعنی کافی جگہ یہاں پہ یہ بچ گئی تھی، اور قریش نے باقی چونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جتنا حلال مال ہے ہم اسی کو خرچ کریں گے، اس کے علاوہ ہم اس کو خرچ نہیں کریں گے جو حرام آمدنی، تو لہٰذا جتنا ان کے پاس تھا اس سے جو انہوں نے تعمیر کیا باقی انہوں نے چھوڑ دیا تھا، تو اس لیے قریش نے تعمیر کے دوران حریم کو چھوڑا۔ بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کو مکمل پھر وہی ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیادیں تھیں اسی پر تعمیر کر دیا، لیکن حجاج بن یوسف نے اسی کے 10 سالوں کے بعد دوبارہ اس کو اسی طریقے سے قریش کی تعمیر پر برقرار رکھا تھا۔ یہ حریم ہے، یہ قریش نے باقی رکھا تھا، پھر حجاج بن یوسف نے دوبارہ اسی قریشی کی مطابق تعمیر کی، اور پھر جب 1000 تقریباً 39 ہجری میں 1039 ہجری میں جب مسلسل بارشیں ہوئیں، اس کی وجہ سے یہ خانہ کعبہ کی عمارت زمین بوس ہو گئی تھی، تو عثمانی خلیفہ مراد خان اس نے اس کو پھر تعمیر کیا، اور اس وقت جو جدید یہ بلڈنگ ہے تو یہ عثمانی خلیفہ مراد خان کی ہے، یعنی عثمانی خلافت سے یہ چلی آ رہی ہے، اور یہ جو حریم ہے یہ اس وقت سے ابھی تک یہ باقی رکھا گیا ہے، اور اس کی اونچائی 15 میٹر، لمبائی تقریباً 12 میٹر اور چوڑائی تقریباً 11 میٹر ہے۔
آخر میں ناظرین کچھ آیات بھی دیکھ لیتے ہیں جو مکہ المکرمہ سے متعلق قرآن مجید میں ہے، تاکہ ہمارا جغرافیہ قرآنی مکمل طریقے سے ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ تو ہم القرآن جیسے فرمایا کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ ڈرائیں مکہ حرام مکہ المکرمہ القرىٰ ومن حولها اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو۔ یہ ہے ایک آیت سورہ انعام کی۔ اسی طریقے سے اگلی آیت ہے وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ، یہاں پہ مکہ ہے سورہ فتح کے اندر۔ اس طریقے سے آگے إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ، یہ ہے جی سورہ آل عمران۔ اس کے بعد آگے دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد، تو یہاں پہ دیکھیں حرمت، اور نیچے دیکھیں عن المسجد الحرام ان تعتدوا، مسجد حرام یعنی مسجد حرام جو بیت اللہ کے ارد گرد ہے۔ اور اس طریقے سے جعل اللہ الکعبہ، وہی مقام رما ہے تو اس لیے اس کو کعبہ کہتے ہیں، بیت الحرام قیاما للناس والشعر، کہ اللہ تعالیٰ نے حرمت والے گھر کعبہ، حرمت والے مہینوں اور قربانی کے جانوروں کو جس کے گلوں میں قلادے ڈالے گئے ہیں لوگوں کے لیے بقا کا ذریعہ بنایا ہے۔ ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق، یہاں پہ دیکھیں بیت عتیق پرانا گھر، لکم فیہا منافع الی اجل مسمى ثم محلها الی البیت العتیق وہذا البلد الامین۔ تو یہ کچھ آیات ہیں ناظرین جو یہاں پہ مختلف ناموں کو ظاہر کرتی ہیں خانہ کعبہ کے اور مسجد حرام کے ارد گرد کے علاقے کی۔ تو آج ہم نے چونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت بھی ہے یہیں پہ ہی، اور یہ بہت سارے انبیاء کا یہ مسکن بھی رہا ہے، تو اس لیے ہم نے آج اس کا تذکرہ کیا تفصیل سے۔ انشاءاللہ اگلے اسباق کے اندر باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غزوات جو قرآن مجید میں ان سے ریلیٹڈ ہیں، انشاءاللہ ان کا تذکرہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔